बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 7। ताजुद्दीन यलदौस का किस्सा पाक होते ही मौका गनीमत जानकर नासिरुद्दीन कबाचा ने लाहौर पर कब्जा कर लिया था। अल्तमश एक बड़ी फौज लेकर कबाचा से मुकाबला के लिए दिल्ली से रवाना हुआ। उस सफर में शहजादा नासिरुद्दीन महमूद, शहजादा कुतुबुद्दीन, शहजादी रजिया बानो बेगम और मलिका महानूर बानो भी अल्तमश के साथ थी। कुतुबुद्दीन की वजह से शमसी भी हमरा थी। वो कुतुबुद्दीन के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती थी। ये लश्कर शाही लाहौर के मज़ाफ़ात में खुले मैदान में खेमाजन हुआ था। शमसुद्दीन अल्तमश की आमद की खबर से नासिरुद्दीन कबाचा के चेहरे पर तफक्कुरात के साए लरसने लगे थे और आंखों से परेशानी और सरासीमगी होवीदा थी। उसकी ये कैफियत उसकी शरीके हयात आमना बिनते कुतुबुद्दीन ऐबक से पोशीदा न रह सकी थी। सुल्तान अल्तमश के लश्कर जर्रार से आप खाइफ हैं? उसने शोहर की आंखों में झांकते हुए सवाल किया। उसके लश्कर और मेरी अफवाज का कोई मुकाबला नहीं है। वो सल्तनत दिल्ली का सुल्तान है और मैं। नासिरुद्दीन ने सर झुकाकर सच्चाई का एतराफ किया। जब आप उस हकीकत से वाकिफ हैं कि अल्तमश के लश्कर से आपकी फौज का कोई मुकाबला नहीं, तो फिर आप मुकाबला करने पर क्यों मुसिर हैं? आमना ने हैरान लहजे में सवाल किया। मुकाबला ना करूं तो क्या करूं? नासिरुद्दीन ने चटकते हुए लहजे में सवाल किया। उसे अपनी फौज को रौंदने और खुद को कत्ल करने का मौका दे दूं? शायद आप भूल रहे हैं कि अल्तमश आपका मद्दे मुकाबिल ही नहीं, वो हमारा कराबतदार भी है। आमना ने धीमे और रिसान भरे लहजे में कहा। वो आपकी छोटी साली महानूर बानो का शोहर है। उस हवाले से हम उससे सिला रहमी की तवक्को रख सकते हैं। नासिरुद्दीन कबाचा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सर झुकाकर किसी गहरी सोच में डूब गया था। अगली दोपहर से जंग का आगाज हुआ। इब्तदा से ही अल्तमश की फौजों का पल्ला भारी था। कबाचा की अफवाज बुरी तरह पसपा हो रही थी। हजारों सिपाही मारे गए, सैकड़ों घोड़े और हाथी जख्मी हुए। आखिर शाम ढले तक जंग अपने अंजाम को पहुंची। कबाचा को शिकस्ते फाश का मुंह देखना पड़ा था और वो जान बचाकर मुल्तान और सिंध की तरफ भाग गया। अल्तमश फातिहाना अंदाज में सर ऊंचा किए लाहौर में दाखिल हुआ। कबाचा के महल का मुहासरा कर लिया गया, जिसमें उसकी बेगमात बाशमूल आमना और बच्चे मौजूद थे। जब महानूर को आमना की मौजूदगी का इल्म हुआ तो उसका दिल बहन से मिलने के लिए तड़प उठा। अल्तमश ने कमाल लुत्फ व मेहरबानी से उसे अपनी बहन और उसके बच्चों से मिलने की इजाजत दे दी थी। आज बरसों बाद दोनों बहनें एक दूसरे का चेहरा देख रही थी। महानूर बानो बेताबाना आमना के सीने से लग गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के जहान से उठते ही उसके खानदान का शिराजा बिखर गया था। आराम शाह अपनी करतूतों के हाथों लुकमा अजल बना और आमना और महानूर बानो अपने शोहरों की बाहमी चपकुलश के बायस जीते जी एक दूसरे की शक्ल तक देखने से महरूम थी। इस मुलाकात के बाद दिल को कैसा सुकून मिला है। आमना छोटी बहन को सीने से लगाए बोली। एक वो वक्त था जब आठों पहर हम बहनें एक साथ हुआ करती थी। आज ये वक्त है कि हम बरसों के बाद एक दूसरे की सूरत देख रही हैं। आपा, क्या ऐसी कोई सूरत नहीं हो सकती कि ये दूरियां हमेशा के लिए कुर्बतों में तब्दील हो जाएं? महानूर बानो ने हसरत भरे लहजे में सवाल किया। हाँ, एक सूरत है। आमना ने सोचती हुई नजरों से धीमे लहजे में कहा। मैं अपने शोहर को समझाऊं कि वो सुल्तान से माफी मांगकर सुलह के लिए आमादा हो जाए और तुम अपने खाविंद को आमादा करो कि वो कबाचा की माफी कबूल करके उसकी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा दे। अल्तमश फितरतन सुलह जो और रहमदिल इंसान था। उसे आमना की तजवीज पसंद आई थी। आमना ने कबाचा से राब्ता करके अपनी तजवीज उसके सामने रखी थी। वो भी दर दर की ठोकरों से आजिज आ चुका था। इताअत के लिए आमादा हो गया। अल्तमश ने सिला रहमी से काम लेते हुए कबाचा को माफ कर दिया था और उसे सिंध, मुल्तान और मगरबी पंजाब के इलाकों का गवर्नर मुकर्रर कर दिया था। नीलगू आकाश के दामन में जा बजा रुपहले तारे टके थे और चांद का सुनहरा झूमर पूरी आबोताब के साथ दमक रहा था। रात के पिछले पहर की हवाओं के नरम झोंकों में एक तस्कीन आमेज खुन की रची हुई थी। सुल्तान अल्तमश हजरत मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के साथ तहज्जुद की नमाज अदा करने में मसरूफ था। नमाज के बाद वो दोनों हुजरे में आ गए थे। अल्तमश की झुकी हुई निगाहों से झांकती फिक्र हजरत मुख्तियार रहमतुल्लाह अलैह की जहांदीदा और बरगजीदा नजरों से पोशीदा न थी, मगर वो मुंतजिर थे कि अल्तमश खुद ही अपने तफक्कुर का इजहार करे। मगर उसकी मुसलसल खामोशी देखकर आखिर हजरत को खुद ही बात का आगाज करना पड़ा। तुम ख्वारज़म शाह जलालुद्दीन की वजह से मुतफक्किर दिखाई देते हो। जी आला हजरत, अल्तमश ने सादगी और सच्चाई से एतराफ करते हुए कहा। जलालुद्दीन ने मुझसे पनाह की दरख्वास्त की है। उसे पनाह देने की सूरत में मंगोलों के हमले का खतरा लाहक हो सकता है। वह उसके ताक़ुब में सिंध और मुल्तान तक आ पहुंचे हैं। कहीं आगे बढ़कर सल्तनत दिल्ली से ना टकराएं।
التمش کی دھیمی آواز میں خدشے اور وسوسے لرزاں تھے۔ چنگیزی سلطنت اور ہندوستان کی اسلامی سلطنت کی بنیادیں تقریباً ایک ہی وقت میں ساتھ ساتھ قائم ہوئی تھی۔ جس وقت ہندوستان میں قطب الدین ایبک نے تخت نشین ہو کر تاج شاہی سر پر رکھا تھا، عین اسی وقت منگولیا میں چنگیز خان نے بھی اپنی سلطنت قائم کر لی تھی۔ چنانچہ چنگیز خان کی سرپرستی میں منگول قبیلے کے لوگ جو وسط ایشیا کے خانہ بدوش، وحشی اور خونخوار قبائل سے تعلق رکھتے تھے، ایک جھنڈے تلے جمع ہو کر آس پاس کے علاقوں میں دھاوے بولنے لگے۔ انہوں نے ترکمانستان، خراسان، ایران اور عراق میں وہ خون ریزی کی کہ تاریخ میں انہیں آج تک عذاب الہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے التمش کے زمانے تک ایک وسیع سلطنت قائم کر لی تھی۔ پھر انہوں نے لا تعداد فوج کی صورت میں چنگیز خان کی سرکردگی میں خوارزم شاہ پر حملہ کر دیا اور طرفت العین میں اس کی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ منگولوں کا یہ حملہ ایشیا کی تاریخ میں بہت اہم خیال کیا جاتا ہے۔ اس حملے میں بلخ، بخارا اور سمرقند وغیرہ کی مکمل طور پر بربادی ہوئی اور کاشغر سے بغداد تک آگ لگا دی گئی، جس کے باعث بڑے بڑے شہروں کے تاخت و تاراج ہو جانے سے اسلامی تہذیب اور علوم کی بیش بہا کتابیں، قیمتی نسخے اور عمارات خاک ہو گئی۔ منگولوں کا یہ حملہ ایک ایسا طوفان تھا کہ جس کے تند و تیز اثرات ہندوستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتے تھے، اور اس کی وجہ جلال الدین تھا۔ خوارزم شاہی سلطنت ختم ہوئی تو علاؤالدین شاہ خوارزم نے بحیرہ قزوین کے ایک جزیرے میں پناہ لی، پر کچھ ہی عرصے بعد وہ راہی ملک عدم ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین خوارزم شاہ برسر اقتدار آیا اور اس نے منگولوں کو شکست دی، لیکن چنگیز خان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور اسے دھکیلتا ہوا دریائے سندھ تک لے آیا۔ جلال الدین نے بے بس ہو کر اہل و عیال کو تو خدا کے بھروسے پر پیچھے چھوڑا اور خود گھوڑے کو ایڑ لگا کر چند جانثاروں کے ساتھ دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی۔ منگولوں نے اس کا تعاقب کیا، لیکن جلال الدین کمال جرأت سے منگول حملاوروں کے تیروں کی بارش تلے دریا کو صحیح و سالم عبور کر گیا۔ چنگیز خان اور اس کے ساتھیوں نے یہ منظر دیکھا اور انگشت بدندہ رہ گئے، یہاں تک کہ ان پر ایسی سراسیمگی اور رعب طاری ہوا کہ انہوں نے آئندہ پیش قدمی روک دی۔ دریائے سندھ کو عبور کر کے جلال الدین خوارزم شاہ نے سیالکوٹ سے آگے سندھ دوآبہ تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا، جس کا اکثر حصہ قباچہ کے تحت تھا۔ جلال الدین کا مقصد یہاں قبضہ کر کے حکومت قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ یہاں سے آگے دہلی پہنچ کر التمش سے پناہ اور مدد کا خواستگار ہونا چاہتا تھا۔ اس کے دامن امید میں ابھی کچھ تار باقی تھے۔ اسے منگول حملاوروں کے خلاف التمش کی امداد پر بڑا بھروسہ تھا، لیکن التمش کا ذہن رسا اسے ہرگز یہ مشورہ دینے کو آمادہ نہ تھا کہ وہ منگولوں کے خلاف جلال الدین کو پناہ اور امداد دے کر منگولوں کو ہندوستان کے پیچھے لگا لے۔ اسی فکر میں التمش رات دیر تک جاگتا رہا تھا، پھر ذرا دیر کو آنکھ لگی تھی، تبھی تہجد کی نماز کے وقت آنکھ کھل گئی تھی۔ طبیعت میں عجب بے کلی تھی۔ ایسے موقعوں پر ہمیشہ ہی اسے حضرت بختیار رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر جا کر سکون ملتا تھا، سو وہ اٹھ کر ان کے آستانے کی طرف چل دیا تھا۔ اس وقت حضرت تہجد کے لیے وضو کر رہے تھے۔ التمش سلام کے بعد خود بھی وضو کرنے لگا۔ وضو کے بعد ان دونوں نے ایک ساتھ تہجد کی نماز ادا کی تھی۔ اس کے بعد حجرے میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ تب حضرت کے پوچھنے پر التمش نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تھا۔ جلال الدین نے مجھ سے پناہ اور امداد کی درخواست کی ہے، التمش نے جواباً کہا تھا۔ اسے اب پناہ دینے کی صورت میں منگولوں کے حملے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تمہارا اندازہ درست ہے۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد حضرت بختیار رحمت اللہ علیہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، مناسب یہی ہے کہ تم اسے امداد دینے کی بجائے اس سے معذرت کر لو۔ بھلا کس طرح میں اس سے معذرت کر لوں؟ التمش نے پریشان لہجے میں سوال کیا۔ اسے کہلوا دو کہ یہاں کا موسم اور حالات اس کے موافق نہیں ہیں، حضرت نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اللہ نے چاہا تو بات اس کی سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت کے جواب سے التمش کے دل کو خاصی تقویت ملی تھی۔ وہ پرسکون ہو کر قصر کی طرف روانہ ہو گیا تھا، اور اسی دوپہر اس نے حضرت کے مشورے کے مطابق جلال الدین کو پیغام بھجوا دیا تھا۔ جلال الدین التمش کے اشارے کو سمجھ گیا اور امداد و پناہ کی امید اٹھ جانے پر وہ سندھ اور مکران کے راستے سے ہوتا ہوا 1224 عیسوی میں ایران کی طرف چلا گیا، لیکن راستے میں اسے منگولوں کی بجائے موت نے آ گھیرا، اور یوں خوارزم شاہی سلطنت کی بربادی کے ساتھ ہی اس کا آخری فرما روا خاک فناہ میں جا ملا۔ ناصر الدین قباچہ نے اپنی بیوی آمنہ کی بات مانتے ہوئے التمش سے معافی مانگ کر اس کی اطاعت قبول کر لی، اور التمش نے بھی کمال مہربانی سے اسے ملتان، سندھ اور مغربی پنجاب کے علاقوں کی گورنری بخش دی تھی۔ پر زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ قباچہ نے دوبارہ پرپرزے نکالنے شروع کر دیے تھے، اور موقع پا کر سندھ کے ساتھ سیوستان پر بھی قبضہ کر کے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ ان دنوں التمش دہلی کے حالات بہتر کرنے میں مصروف تھا، اس لیے قباچہ کی منمانیوں پر خاموش رہا۔ سلطنت کے حالات کسی قدر درست کر کے اس نے قباچہ کی طرف توجہ کی۔ خوارزمی اور منگول حملاوروں کی آمد و رفت سے قباچہ کو از حد نقصان پہنچا تھا۔
خوارزمیوں نے اس کا بہت سا علاقہ اپنے تصرف میں لے لیا تھا۔ منگولوں نے ملتان پر لشکر کشی کر کے خوب لوٹ مار مچائی، جبکہ جلال الدین کے بچے کچے دستوں نے سیوستان میں خوب تباہی مچائی تھی۔ چنانچہ ان حالات میں قباچہ کی کمزوری اور پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے سلطان التمش نے اس پر حملہ کر دیا اور بٹھنڈا، کوہرام اور سوسا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس کے پائے تخت اوچ پر فوج کشی کی۔ قباچہ نے حالات کو بگڑتے دیکھ کر اپنے وزیر کو فوج دے کر قلعہ اوچ میں چھوڑا اور خود خزانہ لے کر قلعہ بکھر میں چلا گیا۔ سلطان التمش نے قلعہ اوچ کا محاصرہ کر لیا۔ 1 مہینے کے محاصرے کے بعد آخر قلعہ اوچ فتح ہوا۔ بکھر کا قلعہ دریا کے بیچوں بیچ سر اٹھائے کھڑا تھا۔ رات کے سیاہ تاریک دامن نے قلعے کی اونچی فصیلوں کو چھپایا ہوا تھا۔ تیز ہوا کے جھکڑ قلعے کے وسیع احاطے میں یہاں سے وہاں سر پٹکتے پھر رہے تھے۔ چاند اور تاروں سے محروم سیاہ تار آسمان ظلمت شب میں اضافے کا باعث تھا۔ ناصر الدین قباچہ اس وقت اپنی خوابگاہ میں بے چین و مضطرب ٹہل رہا تھا۔ اس کی پہلی بیوی کشمالہ کا بیٹا فخر الدین اور دوسری بیوی آمنہ کے بطن سے جنم لینے والے 4 بیٹے اس کے ساتھ اسی قلعے میں موجود تھے۔ ہر دکھ سکھ، ہر ذلت عزت میں ساتھ دینے والی نیک تینت اور وفادار بیوی آمنہ بانو بھی اس کے ہمراہ تھی، مگر اس وقت وہ اپنی خوابگاہ میں بالکل تنہا تھا۔ کل ہی اسے خبر ملی تھی کہ سلطان التمش کے محاصرے کو مہینہ ہونے کو آیا ہے۔ اب وزیر با تدبیر کی ہمت جواب دے گئی ہے۔ قلعے کے اندر موجود اشیاء خورد و نوش کے ذخائر ختم ہو چکے ہیں اور اب یہ محاصرہ زیادہ عرصے تک روکا نہ جا سکے گا۔ اور ابھی کچھ دیر قبل اسے خبر ملی تھی کہ التمش نے قلعہ اوچ پر قبضہ کر لیا ہے۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ امید کی آخری کرن بھی مایوسیوں کے اندھیرے میں گم ہو گئی تھی۔ ہمیشہ ہی اس کی آنکھوں نے خود مختار ریاست کے خواب دیکھے تھے۔ آج وہ خواب ہمیشہ کے لیے بکھر گیا تھا اور اس کے شکستہ خواب کی کرچیاں اس کی آنکھوں کو ہی نہیں، اس کی روح کو بھی زخمی کر گئی تھی۔ اس نے دریا کی طرف کھلنے والا دریچہ کھول لیا تھا۔ دریچے کے کھلتے ہی دریا کی طرف سے سرد ہوا کا جھونکا کمرے میں در آیا تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی اداسی اور مایوسی رچی ہوئی تھی۔ قباچہ دریچے میں آ کھڑا ہوا۔ تاریک آسمان کے سائے میں سیاہ رات کی آغوش میں سوتا دریا کا پانی بھی کالا لگ رہا تھا۔ ہر شے تاریکی اور مایوسی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مایوسی کیا تھا، احساس نے اس کی دھڑکنوں کو کچھ اس طرح اپنے نکیلے پنجوں میں جھکڑا تھا کہ اسے سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ زندگی جیسے بے معنی اور بے مقصد ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر قلعے کے دائیں جانب گھاٹ کی طرف چل دیا۔ گھاٹ پر اس وقت ایک کشتی بندھی ہوئی تھی۔ وہ کشتی میں بیٹھ گیا اور اس کا بند کھول کر اسے دریا میں چھوڑ دیا۔ تاریک رات کے سیاہ آنچل میں سمٹی پرانی خستہ حال کشتی دریا کے تیز و تند لہروں پر ہچکولے کھاتی نامعلوم منزل کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ تبھی ایک تند لہر نے کشتی الٹ دی تھی اور ناصر الدین قباچہ لہروں میں ہاتھ پاؤں مارتا چند ہی لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ اس نے جان بوجھ کر خود کو دریا کے حوالے کیا، کچھ کا خیال ہے یہ خودکشی نہیں، محض ایک حادثہ تھا۔ جو بھی تھا، بہرحال ناصر الدین قباچہ کا قصہ تمام ہو گیا تھا۔ مہمات اور جنگ و جدال کا سلسلہ جاری تھا، مگر اب التمش نے ملک کے اندرونی حالات سدھارنے کی طرف توجہ دی تھی۔ قطب الدین ایبک نے دہلی کی فتح کے بعد مسجد قوت الاسلام اور قطب مینار کی تعمیر شروع کی تھی۔ اس کے زمانے میں قطب مینار کے صرف نیچے کے 2 درجے تعمیر ہوئے تھے۔ بعد میں باقی ماندہ اوپر کے تمام درجے سلطان التمش نے تعمیر کروا کر اس مینار کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ نیز مسجد قوت الاسلام کے مزید 3 دروازے تعمیر کروائے۔ ان دنوں دہلی کے کچھ علاقوں کو قلت آب کا سامنا تھا اور التمش اس مشکل کے حل کے لیے سوچوں میں گرفتار تھا کہ ایک شب جب وہ تہجد کی نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کے خیال سے کنویں سے پانی نکال رہا تھا تو اس کی کنیز شمسی اٹھ کر اس کے قریب چلی آئی۔ میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے۔ اس نے نگاہ جھکا کر عرض کیا، آپ اجازت دے تو میں آپ کے گوش گزار کروں؟ بولو، ایسی کیا بات ہے؟ سلطان التمش نے نرم لہجے میں کہا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ آپ کا لبادہ اٹھا کر مجھ پر ڈال رہے ہیں۔ شمسی نے خواب بیان کیا۔ التمش نے حضرت خواجہ بختیار رحمۃ اللہ علیہ سے شمسی کے اس خواب کا تذکرہ کیا تو وہ دیر تک سوچ میں گم رہے، پھر دھیمی آواز میں فرمایا، سکندر منش، تم اپنی اس کنیز سے نکاح کر لو، اس خواب کی یہی تعبیر ہے۔ اور سلطان التمش نے اسی شام شمسی سے عقد کر لیا۔ مہر عقد کے عوض شمسی نے ایک حوض کی تعمیر کی آرزو کی تھی۔ میں خود بھی کافی عرصے سے اسی طرح کا ارادہ رکھتا ہوں۔ التمش نے اس کی آرزو پر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ سلطان التمش نے فوراً ہی تالاب کی تعمیر کا کام شروع کروا دیا اور اس تالاب کو حوض شمسی کا نام دیا گیا کیونکہ اس حوض کی تعمیر کنیز شمسی کے حق مہر کی رقم سے ہوئی تھی۔ سلطان شمس الدین التمش ایک مدبر، منتظم اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اس کو ہر وقت عوام الناس کی بہبود کا خیال رہتا تھا۔ اس نے رعایا کو تعلیم کی سہولتیں پہنچانے کے لیے جگہ جگہ مدارس اور تعلیمی ادارے کھولے۔ اس نے ہمیشہ عالموں اور باکمال لوگوں کی حوصلہ افزائی کی، خصوصاً تاتاریوں کے ہاتھوں اسلامی دنیا کے تہو بالا ہونے پر
جب بخارا، غزنی، سمرقند اور نیشاپور وغیرہ سے ہزاروں علماء اور ہنرمند ہجرت کر کے ہندوستان آئے تو سلطان نے سب کو ہاتھوں ہاتھ لیا، عالموں کے وظائف مقرر کیے اور دستکاروں کے لیے صنعتیں قائم کی۔ وہ ہر وقت مظلوموں کی فریاد سننے کے لیے تیار رہتا تھا اور ان کی داد رسی میں کوئی فروغ گزاشت روا نہ رکھتا تھا، اور اس کا حکم تھا کہ فریادی سیاہ لباس پہن کر آئیں تاکہ انہیں دور سے ہی پہچان لیا جائے اور ان کے دکھ و پریشانی کا علاج کیا جا سکے۔ جنگی مہمات اور حکومتی امور میں شب و روز مصروف ہونے کے باوجود وہ عبادت و ریاضت اور بچوں کی تعلیم و تربیت سے غافل نہ تھا۔ اب بچے بڑے ہو رہے تھے۔ وہ بڑے بیٹے ناصر الدین محمود اور بڑی بیٹی رضیہ سلطانہ سے حد درجہ محبت رکھتا تھا۔ رضیہ سے چھوٹا رکن الدین فیروز اپنی ماں شاہ ترکان کے مزاج کا تھا، مگر حیرت انگیز بات تھی کہ سارے چھوٹے بھائی ناصر الدین کی بجائے رکن الدین سے الفت رکھتے تھے اور اس کی صحبت میں اسی کیسے انداز سیکھ کر بڑے ہو رہے تھے۔ البتہ چھوٹا شہزادہ قطب الدین شمسی کے زیر نگرانی پرورش پا رہا تھا اور رکن الدین کی خامیوں سے دور تھا۔ سلطان التمش ناصر الدین محمود اور رضیہ بیگم کی طرف سے خوش اور مطمئن تھا، مگر وہ اپنے دوسرے بڑے بیٹے رکن الدین فیروز کو بھی درجہ کمال پر دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ اسے جب موقع ملتا وہ اپنے تینوں بڑے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے باتیں کرتا اور اپنے علم و ہنر کے خزانے ان پر لٹاتا۔ شہر پر رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ستاروں کی مدھم روشنی میں گلیاں، مکان سب ہی بے چین نیند میں ڈوبے نظر آ رہے تھے۔ دن بھر کی محنت و مشقت سے چور تھکے ہارے انسان گلیوں میں، صحنوں، کوٹھوں اور راہ گزاروں میں بان کی چارپائیوں پر سو رہے تھے۔ اکا دکا اس وقت بھی خوشگپیاں کرتے ہوئے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھوم رہے تھے۔ کسی کسی کے ہاتھ میں موتیا کے گجرے تھے۔ پھولوں کی مہک کچھ اور فضا کو معطر کرتی، پھر گرمی کی حدت میں کھو جاتی۔ کتے نالیاں سونگتے پھر رہے تھے۔ بلیاں دکانوں کے تھڑوں کے نیچے سے دبے پاؤں باہر نکلتی اور دودھ کے ان چھوٹے آبخوروں کو چاٹنے لگتی جو دودھ پینے کے بعد لوگ پھینک گئے تھے۔ ایک آدھ دودھ والے کی دکان اب بھی کھلی تھی۔ کوئی آتا اور پیسے دو پیسے کا دودھ پیتا اور آب خورا نیچے پھینک دیتا۔ بلیاں کونے خدروں سے نکل کر آب خورے کو چاٹنے لگتی۔ گلیوں میں گھر خاموش کھڑے گزرتی رات کی چاپ سن رہے تھے۔ ایسے میں ایک نیم پختہ گھر کے نیم وا دروازے سے لگی کسی لڑکی کی سسکی ابھری۔ اس کے بعد تسلسل اور تواتر سے سسکیاں اور ہچکیاں سنائی دینے لگی۔ گدڑی پوش فقیر 2 قدم چل کر دروازے کے قریب پہنچا۔ اے دختر، تو کون ہے اور اس عالم شب میں اس طرح یک و تنہا کیوں رو رہی ہے؟ فقیر کی بھاری اور باوقار آواز میں نرمی اور ہمدردی تھی۔ آپ کو کیا بتاؤں بابا، اپنے نصیب کو روتی ہوں۔ نوجوان لڑکی نے ٹاٹ کے پردے کے اوٹ میں خود کو چھپاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، مناسب سمجھو تو تم اپنے غم میں مجھے شریک کر سکتی ہو، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ گدڑی پوش فقیر نے حوصلہ افزا لہجے میں کہا، آپ تو کیا کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکتا۔ لڑکی نے مایوس اور حسرت بھرے لہجے میں کہا، مگر دل کے بوجھ کو کم کرنے کے خیال سے آپ سے کہہ دیتی ہوں، کچھ عرصے قبل ایک میلے میں مجھے ایک انتہائی خوبرو نوجوان لڑکا ملا تھا۔ وہ بھی میرے حسن و دلکشی سے متاثر ہوا تھا، سو وہ میرے پیچھے میرے گھر تک چلایا۔ میرے گھر میں سوائے ایک بوڑھی نانی کے اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا، مجھے چاہتے ہو تو نکاح کر لو، میں گناہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اپنے لباس سے کسی اعلیٰ خاندان کا فرد لگتا تھا۔ بولا، میں اپنے اہل خانہ سے چھپا کر تجھ سے نکاح کر سکتا ہوں، سو میں راضی ہو گئی۔ وہ اکثر میرے پاس آنے لگا، اور اب جب کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں تو وہ مجھے اور نہ ہی اس بچے کو اپنا ماننے پر تیار ہیں۔ ہفتوں سے اس طرف کا رخ نہیں کیا۔ اب آپ ہی بتائیے، میں اس بچے کو لے کر کہاں جاؤں؟ دنیا کا کس منہ سے سامنا کروں؟ روز سرے شام اس دروازے میں ٹھہر کر اس کی راہ دیکھتی ہوں۔ جو جو رات بھیگتی جاتی ہے میری پلکیں بھی بھیگتی جاتی ہیں۔ کبھی جذبات سے بے قابو ہو کر میں ہچکیوں اور سسکیوں سے بھی رونے لگتی ہوں، جیسا کہ آج ہوا، اور آپ راہ چلتے چلتے رک گئے۔ کیا تم نے خود سے اسے تلاش کرنے اور اس کے گھر جانے کی کوشش نہیں کی؟ گدڑی پوش فقیر نے سوال کیا۔ کوشش کی تو پتہ چلا وہ تو شاہی خاندان کا فرد ہے۔ لڑکی کے جواب پر فقیر نے چونک کر پوچھا، شاہی خاندان کا فرد؟ کیا نام ہے اس کا؟ رکن الدین فیروز۔ لڑکی نے بے ساختہ نام لیا، پھر دانتوں تلے ہونٹ دبا لیے۔ دیکھیے، کسی کے سامنے یہ نام نہ لیجیے گا، ورنہ ان کی بدنامی ہوگی، اور تم کو اپنی بدنامی کی فکر نہیں ہے؟ فقیر نے قدرے گسیلے لہجے میں کہا، تمہیں تو رکن الدین کے باپ کے پاس جانا چاہیے تھا۔ میں گئی تھی، مگر شاہی قصر کے اونچے در و دیوار کے اس پار جانے کا رستہ نہ پا سکی۔ شاید آپ کو اندازہ نہیں کہ سلطان وقت تک فریاد پہنچانا کتنا مشکل کام ہے۔ گدڑی پوش فقیر سر جھکائے چند لمحوں تک اس کی بات پر غور کرتا رہا، پھر آہستگی سے واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ یہ گدڑی پوش فقیر دہلی کا سلطان شمس الدین التمش تھا، جسے بھیس بدل کر رعایا کا حال جاننے کا شوق تھا، اور آج اسے اپنے ہی بیٹے کے کرتوت کا علم ہوا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے شاہ ترکان کو طلب کیا اور تمام حال بیان کیا۔ آپ اپنی ہی مصروفیات میں مگن رہتے ہیں،
शाह तुर्कान ने धीमी आवाज में कहा, उस पर तवज्जो देते हैं और ना ही कोई जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो इस उम्र में लड़के ये सब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ठीक है, मैं उसके बारे में सोचता हूँ, अल्तमश ने जवाब दिया, और तुम उस लड़की को जो उसकी मनकुआ है घर लाने की तदबीर करो। चुनाचे उस वाकये के बाद उसने अपने महल के बाहर बुर्जों में संगे मरमर के 2 शेर बनवा कर रखवा दिए, उनके गलों में लोहे की छोटी जंजीर डालकर घंटियां लगवा दी और हुक्म हुआ कि कोई मजलूम किसी वक्त भी आकर उन घंटियों को बजा सकता है। सुल्तान उनकी आवाज सुनकर बाहर आ जाता और मजलूमों की दादरसी करता। अगले ही दिन सुल्तान ने अपने बड़े बेटे नासिरुद्दीन महमूद को लखनौती और छोटे बेटे रुकनुद्दीन फैरोज को बदायून और गवालियार का इलाका सौंपकर उन्हें रवाना कर दिया। नासिरुद्दीन महमूद पर वो भरपूर यकीन रखता था, मगर रुकनुद्दीन फैरोज की तरफ से वो ज्यादा पुरउम्मीद न था। लेकिन उसकी मां शाह तुर्कान से वादे की वजह से उसे रुकनुद्दीन को जिम्मेदारियां तो बहरहाल सौंपनी ही थी। जब तक सुल्तान अल्तमश को बैरूनी खतरात से निजात न मिली, उसने किसी बड़ी मुहिम का इरादा न किया। लेकिन मंगोलों के चले जाने और कबाचा के खत्म हो जाने पर उसने 1224 में बंगाल की तरफ तवज्जो की। बंगाल में अली मर्दान ने बेहद जुल्म बर्पा कर रखा था, जिसकी तलाफी उसे अपने खून से करनी पड़ी। उसके अफसरों ने उसे कत्ल करके उसकी जगह गयासुद्दीन इवज को मुंतखब कर लिया था। इवज ने इनाने हुकूमत संभालते ही खुद मुख्ताराना रवैया इख्तियार किया और बिहार को भी अपने दायरा इख्तदार में शामिल कर लिया। उसकी सरकशी अब नाकाबिले बर्दाश्त थी, सो अल्तमश एक बड़ी फौज लेकर बंगाल की तरफ रवाना हुआ। पटगांव के मैदान में फौजें आमने सामने हुई और हस्बे तवक्को गयासुद्दीन इवज को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। वो जान बचाकर एक बंगाली गुलाम के घर जा पोशीदा हुआ, फिर वहां से गिरफ्तार होकर अल्तमश के हजूर पेश किया गया। वो माफी का ख्वास्तगार हुआ और इताअत की यकीन दहानी करवाई। शमसुद्दीन अल्तमश इवज से इकरार इताअत और 30 हाथी बतौर नजराना लेकर वहां अपने बेटे नासिरुद्दीन महमूद को बिहार और बंगाल का नाजिम मुकर्रर करके खुद दिल्ली की तरफ वापस लौट गया। शमसुद्दीन अल्तमश के चले जाने के बाद एवज ने फिर सरकशी इख्तियार की। इस पर नासिरुद्दीन महमूद ने बाप से उसकी सरकूबी की इजाजत चाही और अल्तमश की तरफ से उस फितने को मुकाने का हुक्म पाकर एक बहुत ही गजबनाक तरीके से इवज पर हमलावर हुआ। घमसान का रन पड़ा और कई रोज तक ये जंग जारी रही। आखिरकार इवज उस लड़ाई में मारा गया। उसकी मौत के बाद उसके गस्ब शुदा इलाकों पर भी कब्जा कर लिया गया और इस तरह बंगाल बराह रास्त अल्तमश के मातहत हो जाने से सल्तनत दिल्ली में शामिल कर लिया गया। पृथ्वीराज की शिकस्त से रणथंबोर का मजबूत किला मुसलमानों के कब्जे में आ चुका था, लेकिन कुतुबुद्दीन की वफात के बाद राजपूतों ने वो किला वापस हासिल कर लिया था। अल्तमश उस किले की अहमियत से बाखूबी वाकिफ था। चुनाचे बंगाल और बिहार की मुहिमजोई से फरागत पाते ही वो रणथंबोर पर हमलावर हुआ और एक तवील मुहासरे के बाद इस्लामी परचम दोबारा रणथंबोर पर लहराने लगा। उसके बाद उसने फौज कशी करके मंदावर पर भी कब्जा कर लिया। बंगाल की मशरकी पहाड़ियों के साथ दूर तक फैला हुआ घना जंगल उस वक्त शबे दहजूर की आगोश में सिमटा सो रहा था। घने और स्याह बादलों के बायस रात की स्याही कुछ और गहरी हो गई थी। हर चीज गहरी तारीकी के गुबार में लिपटी हुई थी। वक्फे वक्फे से होती तेज बारिश में धुले धुलाए सरसब्जो शादाब घने पेड़ उस गाढ़े अंधेरे का हिस्सा मालूम हो रहे थे। कभी जो यकलख्त बिजली कड़कती तो हर शय तेज रोशनी में नहा जाती, फिर चश्मे जदन में गहरी तारीकी उस जमाके को निगल लेती और हर शय हस्बे साबिक तारीकी के समंदर में गोतासन हो जाती। तेज हवा के पुरशोर झकड़ों में जब बादलों की घन गरज शामिल होती तो हर समत एक अजब खौफनाक और भयानक हिसार सतन जाता। छोटी बड़ी खाकिस्तरी पहाड़ियों और घने जंगल के उस पार वाक़े छोटे से कस्बे रूपनगर के मुखिया कृष्णचंद्र की छोटी सी हवेली के एक अंदरूनी कोठरी में उस वक्त एक 18-19 बरस की गुदाज और सडूल जिस्म की सांवली सलोनी लड़की अपने सामने अलाव जलाए किसी जाप में मसरूफ थी। उस वक्त उसकी बड़ी बड़ी स्याह सहर अंगेज आंखें बंद थी और सांवले दिलकश और पुरकशिश चेहरे पर एक सकूत सतारी था। वो आलती पालती मारे साकित बैठी अपने बाप की लंबी उम्र और कामयाबी के लिए देवता की पूजा पाठ के साथ जाप में मसरूफ थी। हवेली के चारों तरफ बेनथे बैलों और पागल सांडों की तरह डकारते फिरते हवा के तेज झक्कड़, आसमान पर रह रहकर कड़कती बिजली और हैबतनाक अंदाज में गरजते बादल, ये तमाम शोर शराबा उस कमरे के बंद दरीचों के बाहर ही था। अंदर मुकम्मल खामोशी और रूह में उतरता सन्नाटा छाया हुआ था। तभी गांव का बूढ़ा और लागर मुखिया कृष्णचंद दरवाजा खोलकर लड़खड़ाते कदमों से कोठरी में दाखिल हुआ। बुझा दे आग और तोड़ दे जाप, उसने भीगे हुए लहजे में कहा। जिसकी लंबी उम्र और कामयाबी के लिए तू ये सब जतन कर रही है वो अब इस संसार में नहीं रहा। लड़की ने पट से आंखें खोल दी थी और सवालिया नजरों से बूढ़े की तरफ देखा था। अभी अभी खबर आई है, तेरा बाप गयासुद्दीन इवज अल्तमश के बेटे नासिरुद्दीन महमूद के हाथों मारा गया। रसोनती मेरी बच्ची, तू अनाथ हो गई। क्या कह रहे हो नाना? लहजा भर को उसकी बड़ी बड़ी जादू भरी आंखों में हैरत और बेयकीनी लर्जी थी।
پھر حیرت کی جگہ نفرت، غصہ اور طیش نے لے لی۔ اگر یہ خبر سچ ہے تو سمجھو التمش کے اس بیٹے کو جس نے میرے پتا کا خون کیا ہے، میرے ہاتھوں سے کوئی بچا نہ پائے گا۔ اس نے نفرت بھری آواز میں کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔